السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کل قومی سلامتی کا اجلاس ہے۔ ظاہر ہے اس میں عسکری قیادتیں اور سویلین قیادتیں بیٹھیں گی، وہ بہت ہی اہم اجلاس ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن جو آج اجلاس ہوا ہے، یعنی 15 تاریخ کو جو خصوصی کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی ہے، بہت ہی اہم اجلاس ہوا، بہت اہم فیصلے ہوئے، اور اس میں کور کمانڈرز کی اس خصوصی میٹنگ میں جو ایکٹ ہوا تھا 9 مئی کا، اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، بہت سختی سے کنڈیم کیا گیا ہے۔ نہ صرف کنڈیم کیا گیا ہے بلکہ اس میں بریفنگ کے دوران یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ 9 مئی کو جو لوگ دہشت گردی جنہوں نے کی ہے، ان دہشت گردوں کو اکسانے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کو وہاں تک لانے والے، ان تمام کی ناتردید ثبوت کے ساتھ چیزیں موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جانے سے پہلے، اسلام آباد جانے سے پہلے ایک ویڈیو آن ایئر کی تھی۔ وہ ویڈیو مجھے ملی تو میں آپ کو لگاتا ہوں، آپ نے دیکھی ہوگی اس ویڈیو کو۔ اس ویڈیو میں انہوں نے باضابطہ طور پر یہ بتایا تھا کہ میری گرفتاری ہو تو کیا ہوگا، اور اس کے بعد جب وہ انٹرنیشنل میڈیا سے ابھی جو وہ کر رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں، اس میں مکمل طور پر آرمی چیف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فوج کے اہم ترین آفیسرز کو وہ مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں، اور فوج خاموش ہے، فوج کچھ نہیں کہہ رہی تھی، فوج کسی معاملے میں انوالو نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن 9 مئی کو جب اہم تنصیبات پہ شہداء کی پہ اٹیک ہوا اور پوری دنیا میں پاکستان آرمی کے شہداء کی تضحیک دیکھی گئی، اور کس طرح ان تنصیبات پر حملے کیے گئے، منظم ایک دہشت گردی کے تحت حملے کیے گئے، اس بنیاد کے اوپر یقیناً پوری قوم اس بات کی منتظر تھی کہ افواج پاکستان اس میں کیوں خاموش ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس میں گھسنا، وہاں جلا دینا، وہاں اس کی بے حرمتی کرنا، جنا ہاؤس کی بے حرمتی کرنا، اہم تنصیبات کی بے حرمتی کرنا، اہم شہداء جو پاکستان کی شان ہے، جو شہداء، ان شہداء کی تصویروں کو، ان کے مجسمے کو کی بے حرمتی کرنا، ایم عالم جس نے 6 جہاز گرایا تھا انڈیا کا، اس کو جلا دینا، ریڈیو پاکستان پہ حملہ، اسی طریقے سے گیٹ پر آرمی کے سمبلز کو اور پاکستان کے سمبلز کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جلا دینا، توڑ دینا، پھوڑ دینا، باضابطہ یہ ایک دہشت گردی نہیں، ایک بغاوت تھی۔ اور جن لوگوں نے اس کی بغاوت کی تھی، ان کے سارے اکسانے کی انفارمیشنز، ان کے ثبوت اس میٹنگ میں ڈسکس ہوا ہے کہ ان کے پاس موجود ہے۔ میں ابھی بتاؤں گا کہ اس میٹنگ میں کیا کیا طے ہوا ہے۔ مثلا میں آپ کو بریف ان کا پریس ریلیز پڑھ کر سناؤں گا، لیکن میں ایک بہت ہی اہم بات بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فوج نے اس کا بہت سیریس ایکشن لیا۔ پوری کور کمانڈر میٹنگ میں یہ بات بہت سختی سے اور غم و غصے سے اس کا اظہار کیا گیا ہے جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اور باضابطہ اس بات کی بریفنگ بھی ہوئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی قیادت نے منظم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اب مقاصد کیا ہیں جو ہم بتاتے رہے ہیں آپ کو، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک منظم جو ہے وہ عمل کیا، سازش کی، اور یہ جو ایک ٹرین پورے کے پورے دہشت گرد تھے ان کو موبلائز کیا، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے جو کہ بڑا افسوسناک ہے۔ کور کمانڈر کے اس خصوصی اجلاس میں سختی سے نمٹنے کے لیے ایسے لوگوں سے کہا گیا ہے، کوئی رعایت برتنے کی سے منع کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اور کور کمانڈر میٹنگ میں جو سب سے اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان لوگوں کا ٹرائل، جو یہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے، حکومت تو اپنا ایکشن کرے، جو بھی کرنا کرے، لیکن فوج اس کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت، جو 1952 کا ایکٹ ہے، اس کے تحت ان کا ٹرائل کرے گی اور ان کو سزا دے گی۔ اور یقیناً جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے وہ اکسایا ہے، اور جو اس کے فاؤنڈر یعنی جنہوں نے یہ ترتیب دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس ویڈیو میں
یہ بات واضح ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد جانے سے پہلے لوگوں کو اکسا کے گئے تھے، اور اس سے بھی پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان ریڈ لائن اگر چھوا گیا تو ملک تباہ کر دیا جائے گا، خانہ جنگی ہوگی۔ اس میں اسد عمر بھی شامل ہیں، اس میں پرویز خٹک بھی شامل ہے، اس میں مراد سعید بھی شامل ہے، اس میں علی امین گنڈا پور بھی شامل ہے، اس میں شیخ رشید بھی شامل ہے۔ اس میں یہ سارے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے، عمران خان خود، کہ جی میں ریڈ لائن ہوں، مجھے اگر چھوا گیا تو پاکستانیوں قوم کو آواز دیتے تھے۔ 7,000 6,000 5,000 3,000 افراد نکلے ہیں جو دہشت گرد تھے، جو پکڑے گئے ہیں۔ تو کور کمانڈر، یہ تمام ایکٹ کا اصل ذمہ دار عمران خان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، جتنے بھی لوگوں سے آپ پوچھ لیجئے جو اینالسٹ ہیں، جو آپ کے کیا کہتے ہیں نیوٹرل آبزرور ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذہن بنایا تھا عمران خان نے فوج کے خلاف، اور وہی ذہن ریئیکٹ کیا 9 مئی کو، اور ان اہم تنصیبات پر حملہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اصل ذمہ دار عمران خان ہے، اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیڈ کیا تھا، جنہوں نے اکسایا تھا۔ یہ سارے ثبوت کور کمانڈر میٹنگ میں ڈسکس ہوا، اور انہوں نے بتایا بریفنگ کے دوران، یہ سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم ہے کہ ان کا ٹرائل اب سویلین سائٹ پہ جو ہوتا ہے ہو، گورنمنٹ جو کرنا چاہے کرے، لیکن آرمی کور کمانڈر مخصوص میٹنگ میں طے ہو گیا ہے، اعلان میں آ گیا ہے کہ ان کا ٹرائل اب آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیا جائے گا، اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی اس طرح کا عمل اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو تو کٹہرے میں لایا جائے گا، لیکن اب آئندہ اگر کسی نے اس طرح کی کسی ایکٹ کو کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، جو وہ موجود ہے، کیا نام ہے، پریس ریلیز، اس سے آپ کو بہت کلیئر اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت، عاصم منیر کی، جو کہہ رہے تھے نا کہ جی کچھ لوگوں میں فوج میں کچھ کلیش ہے، تو ایک کور کمانڈر، ایک قومی سلامتی کی میٹنگ کیا کینسل ہوئی تھی، حکومت نے کی تھی، اپنے ہی لوگوں کی بنیاد پہ کی تھی، اس پہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی کے اتنے بڑے بڑے پروپیگنڈے آئے کہ ایسا لگتا ہے کہ فوج میں بہت بڑی اختلاف ہو گیا، اور بڑے بڑے، اور جب سلمان صاحب، جنرل سلمان کے لاہور کورٹ کو ہٹایا گیا کور کمانڈر کو، تو اس کے اوپر بھی بے پناہ پروپیگنڈا کیا گیا، بہت بڑے بڑے پروپیگنڈے، ایسا لگ رہا تھا بس فوج کے اندر بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ لیکن آج ویسے تو یہ بات کلیئر تھی کہ یہ پروپیگنڈا ہے، لیکن پھر بھی یہ مسلسل لگے ہوئے تھے، اور آج کور کمانڈر اور جو مخصوص میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کو میں ابھی شروع میں بھی دکھایا میں نے، اور ابھی بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے یہ میٹنگ دیکھیں، پھر میں بات کرتا ہوں کہ پریس ریلیز کیا ہے۔ جی، آپ نے دیکھا، تو اس میں پورے کور کمانڈر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے تحمل سے جنرل عاصم منیر کی کمانڈ میں یہ میٹنگ چلی ہے، اور بہت سخت فیصلے ہوئے ہیں، اور بہت سخت ریئیکشن آیا ہے فوج کا، کور کمانڈر کا، مکمل فوج کا۔ اور یہ تو کور کمانڈر کی میٹنگ تھی، اگر 8 لاکھ فوج کا ریئیکشن دیکھنا ہے تو سرحدوں میں ہم نے بہت سے لوگوں سے معلوم بات کرنے کی کوشش کی، ان کا اتنا سخت ریئیکشن ہے، اتنے غصے میں ہے، کس طرح ان کی شہیدوں کی بے حرمتی کی گئی ہے، کس طرح اہم تنصیبات کی بے حرمتی کی گئی ہے، کس طریقے سے فوج کی تضحیک کی گئی ہے، کس طریقے سے کھلے عام جلایا گیا ہے جناح ہاؤس کو۔ اس پہ پوری کی پوری فوج، پیراملٹری فورس، سب کے سب 10 لاکھ جو ہے نا موجودہ اس 9 مئی کے اس ایکٹ کے اتنے سخت خلاف ہیں کہ اگر آرمی چیف اجازت دے دیں تو ان کے ساتھ جو حشر ہوگا وہ عبرت کا نشان بن جائے گا۔ بہرحال اب میں پریس ریلیز پڑھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو بہت اندازہ ہو جائے گا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ میں موجودہ حالات کے تناظر میں
خصوصی کور کمانڈر میٹنگ ہوئی۔ کانفرنس کے فورم کے سیاسی شرپسندوں کی جانب سے کی گئی جلاؤ، گھیراؤ اور فوجی تنصیبات پر حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اس کے بعد ہے کہ فورم کے شرکاء نے بتایا کہ آرمی کے رینک اور فورم کے شرکاء نے بتایا کہ آرمی کے رینک اور فائل اکثری تنصیبات کے نقصانات اور جلائے گراؤ پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ اچھا جی، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے افراد کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بہت بڑا یہ ڈیمانڈ تھی، عوام کی، قوم کی ڈیمانڈ تھی، جو پورا کیا ہے پاکستان آرمی کے اس خصوصی کور کمانڈر میٹنگ میں۔ فورم کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ ناقابل تردید ثبوت کی بنیاد پر افواج پاکستان ان حملوں کے منصوبہ سازوں، اکسانے والوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے تمام مجرموں سے واقف ہے اور ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کانفرنس میں گزشتہ دنوں کے دوران امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جسے ایک سیاسی جماعت کی قیادت نے محض اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ واضح بتایا کون ہے یہ؟ عمران خان، قائد تو وہی ہے نا۔ فورم نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ کسی بھی حلقے کی جانب سے قیام امن کے لیے رکاوٹ ڈالنے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، کوئی بھی آ جائے۔ اب بریفنگ کے دوران ان فورم کو آگاہ کیا گیا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی، تاریخی عمارتوں کو نظر آتش کرنے اور فوجی تنصیبات کی توڑ پھوڑ پر مشتمل ایک مربوط منصوبے پر عمل درآمد کرایا گیا تاکہ ادارے کی بدنامی ہو سکے، جبکہ یہ سارا عمل ایک ذاتی سیاسی ایما کے حصول کے لیے تھا۔ آرمی چیف نے سارے معاملے پر فوجی فارمیشنز کی جانب سے تحمل اور پختہ رد عمل کو سراہا۔ فورم نے واضح کیا کہ کسی بھی ایجنڈے کے تحت فوجی تنصیبات اور مقامات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اس کے بعد شرکاء کا بیرونی طور پر اسپانسر شدہ اور بیرونی سہولت عناصر کے منظم پروپیگنڈا جو ہوا ہے اس پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ جو ان کا ٹرولر ہے، یہ ٹرولنگ ہے دنیا میں جو ہو رہا تھا ان کے ذریعے۔ فورم نے یہ بھی واضح کیا کہ شرمناک پروپیگنڈے کا مقصد مسلح افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان خلیج، جبکہ مسلح افواج کے رینک اینڈ فائل گئے اور دراز پیدا کرنا ہے، ڈیفرنسز پیدا کرنا ہے۔ فورم کا کہنا تھا کہ دشمن قوتوں کے شیطانی پروپیگنڈا کو عوام کی حمایت سے شکست دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بڑی بات ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے اس عزم کا بھی ارادہ کیا کہ افواج پاکستان عوام کی بھرپور حمایت سے، جو کہ بھرپور حمایت ہے، یہ میں بتا دوں پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے دشمنوں کو ایسے تمام مذموم عزائم کو ناکام بنانے کا عمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ فورم نے موجودہ غیر مستحکم سیاسی صورتحال میں فوجی سطح پر تمام اسٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ عوام کے اعتماد، معاشی ترقی اور جمہوری نظام کو دوام بخشا جائے۔ بہت بڑی بات کی ہے، آج تک فوجی جو بھی قیادتیں رہی ہیں وہ جمہوریت اور جمہوری پسند سوچ اس طرح کی نہیں رہی ہے جو اس مینجمنٹ کی، جو موجودہ جو اس وقت آرمی کے جو اہم ترین آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ فوج کا اعلامیہ یا ایس پی آر کا ہے، یہ کور کمانڈر کا اعلامیہ ہے، جس میں جو ہے تقریباً تمام کور کمانڈرز اپنے چیف کے نیچے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کانفرنس نے شرکاء نے شہدائے پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے دفاع وطن اور اس قوم پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ اچھا جی، شرکاء نے بلوچستان میں مسلم باغ حملے کا بھرپور جواب دینے اور شہید ہونے والے جوانوں کی عظیم قربانیوں کو بھی زبردست خراج تحسین کیا۔ تو اب یہ جو اعلامیہ ہے، یہ
ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف، قومی سلامتی کے خلاف ایک سیاسی جماعت جو اس کی قیادت اور اس کے لوگ بین الاقوامی طاقتوں سے مل کر جو منظم طریقے سے پاک فوج پر حملہ کر رہے ہیں، پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، عوام اور فوج کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ اعلامیہ میں سمجھتا ہوں موت کا پروانہ ہے، موت کا۔ اب عمل صحیح شروع ہوگا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کو دہشت گردی کی اور بغاوت کی ہے، اب ان کی پکڑ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہو رہی ہے، جس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمران خان سہولت، عمرانڈوز ججز، عمران خان سہولت کے ججز جو مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ سہولت نہیں دے سکیں گے، کیونکہ یہ جو مقدمہ چلے گا یہ آرمی ایکٹ کے تحت چلے گا 1952 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلے گا، جس میں سویلین کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ ہاں، جب سزا ہوگی اس وقت دیکھا جائے گا۔ اس وقت تک عمران کے یہ سہولت کار 4 ججز کا مستقبل بھی اب آج جو سپریم کورٹ کے سامنے پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے، اس میں جس طریقے سے ڈیمانڈ کی گئی ہے اور للکارا گیا ہے ان سہولت کار ججز کو، اس کے بعد ان ججز کا مستقبل بہت زیادہ سیاہ ہے اور لگتا یہ ہے کہ اب ان کو بھی کٹہرے پہ لایا جائے گا۔ تو چنانچہ یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہوا ہے، اس ملک کی ضرورت تھی۔ اس وقت موجودہ پاکستان کی عوام ایک طریقے سے سوالیہ نشان لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنا بڑا واقعہ جو 76 سال میں آج تک نہیں ہوا، اور جو ایک سیاسی جماعت نے اپنے منظم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی طاقتوں کے اشارے پہ یہ جو عمل کیا ہے، اس عمل کا کیا رزلٹ آئے گا، کیا ان لوگوں کو سزا ملے گی؟ تو اب پاکستان کی عوام کو آج اس اعلامیے کے بعد جو کور کمانڈر، خصوصی کور کمانڈر آفس میٹنگ کے بعد جاری ہوا ہے، پاکستان کی عوام کو آج سکون ملے گا، ورنہ بے چین تھی پاکستان کی جماعت اور موجودہ حکومت، جو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ بزدل حکومت ہے، اس سے کوئی امید نہیں تھی۔ آج کور کمانڈر کی میٹنگ میں نہ صرف اس کا سدباب کیا گیا ہے، بلکہ عوام کے مطالبے کا پاس رکھا گیا ہے۔ یہ مطالبہ عوام کا تھا کہ ان لوگوں کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت کٹہرے میں لایا جائے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔